ونصلي ونسلم على رسوله الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نزل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگوی قصہ مختصر. الحمد للہ کے بعد میری نہایت مہاجم احترام اساتذہ کرام، اراکین بز و اراکین جوری اور میرے ہم مسلک و ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس عظیم موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان سخن ہے سیرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. سامعین دی وقار، جس آیت کریمہ کا جز میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اس پر میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت. مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے محبوب آپ نے ان لوگوں میں ساری زندگی بسر کی ہے، آپ کی شب و روز، آپ کی سیرت و کردار، آپ کے افعال و اقوال سے یہ لوگ واقف ہیں، آپ کی ہر ادا سے یہ لوگ باخبر ہیں. آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ اے محبوب، آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں قرآن دیا ہے تو میرے صدقے، اگر تمہیں نماز دی ہے تو میرے صدقے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں حج دیا ہے تو میرے صدقے، زکوٰۃ فرض فرمائی ہے تو میرے صدقے، یہ کلمہ طیبہ یہ نصیب ہوا ہے تو میرے صدقے، الغرض قرآن ملا ہے تو میرے صدقے، رحمان ملا ہے تو میرے صدقے، رمضان ملا ہے تو میرے صدقے. اے محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ ان تمام احسانات کے بدلے میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا، میرے عزیز و اقارب سے محبت کرنا. سامعین دی وقار، جب سے یہ کاروان انسانیت اپنی منزل کی طرف مصروف سفر ہے، اس کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے. اس جہاں میں لاکھوں لوگوں کا روزانہ اضافہ ہوتا ہے اور لاکھوں لوگ ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، مگر اس دنیا میں ایسی بھی ہستیاں گزری ہیں جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی روشن چراغوں کی طرح چمک بھی رہی ہیں اور دمک بھی رہی ہیں. شاہراہ حیات پر گامزن لوگ، چاہے وہ معلم ہوں یا متعلم، عرفہ ہوں یا اعلیٰ، آقا ہوں یا غلام، امیر ہوں یا غریب، تمام کے تمام لوگ ان کے قدموں سے فیض پاتے ہیں اور اپنی اپنی منزلوں کے سراغ پاتے ہیں. انہی بلند و بالا، عرفہ والا، با کمال و بے مثال عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی، پیکر صبر و رضا، سید اہل وفا، جگر گوشہ حسین، حضور سیدنا امام علی اوسط سجاد المعروف امام زین العابدین کی ذات بابرکات ہے. سامعین دی وقار، رب کائنات نے ارشاد فرمایا: انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک پورا دیا جائے گا صبر پر استقامت کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ
صبر پر استقامت کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کبھی صبر کے انعامات و اکرامات کا ذکر کر کے گناہوں سے توبہ کی ترغیب دلاتا ہے، تو کبھی صبر کے اجر و ثواب کا ذکر کر کے صبر پر استقامت کا درس دیتا ہے۔ جنہوں نے صبر پر استقامت اختیار کی ان بے شمار لوگوں میں کوئی خواجہ فرید الدین نظر آتا ہے، کوئی خواجہ قطب الدین نظر آتا ہے، کوئی خواجہ معین الدین نظر آتا ہے، تو کوئی خواجہ نظام الدین نظر آتا ہے۔ مگر ان تمام کے صبر کا عالم کا تب پتہ چلتا ہے جب ان کے واقعات کو پڑھا جائے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ مگر جہاں فقط صبر کا لفظ سننے کو ملتا ہے، وہاں بے ساختہ تصویر بن کر امام زین العابدین کے صبر کے عالم کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ امام زین العابدین صبر و استقامت کے اس درجے پر فائز تھے کہ جنہوں نے قتل کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، جنہیں کربلا سے شام تک، دمشق کے دربار تک بخار کے عالم میں بیڑیاں پہنائی گئیں، جنہوں نے علی اصغر کی معصومیت کو راہ حق میں قربان ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے علی اکبر کی جوانی کو قربان ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور خود اپنی حالت یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے نکاہت، کمزوری، جس پر کبھی تاری ہے، خاندان والوں کی شہادت، بھائیوں کی شہادت، چچا کی شہادت، بابا کی شہادت کی وجہ سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہے، دل پارا پارا ہے، پاش پاش ہے۔ ان کے مقدس قلم شدہ سروں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے نیزوں پر لٹکایا جا رہا ہے۔ بیڑیاں، صدمہ، سفر، پیاس، نکاہت، صحرا، ظلم، کیا کیا نہ ہوئے۔ عابد بیمار کے ساتھ الغرض جتنے بھی مصائب و آلام پیش آئے، جتنے بھی درد و علم کے پہاڑ الٹ دیے گئے، آپ نے صبر و استقامت کا دامن اس انداز سے پکڑا کہ قیامت تک دنیا والوں کے لیے صبر کی عظیم مثال